فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے برطانوی دارالحکومت لندن سمیت کئی شہروں میں لوگوں کا سیلاب امڑ آیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کئی مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور پکڈلی سرکس سمیت کئی مقامات کی فضا نعروں سے گونج اٹھی۔ برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سینکڑوں افراد بریڈفورڈ سٹی ہال کے سامنے جمع ہوئے۔ مانچسٹر، برسٹل، گلاسگو میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ شہریوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے جنگ بندی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مصر نے امریکیوں اور دیگر غیر ملکیوں کو رفح کراسنگ سے انخلاء کے لیے غزہ میں امداد بحال کرنے کی شرط لگا دی ہے۔ مصری حکام نے غزہ سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے رفح کراسنگ کھولنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی حکام نے آج رفح کراسنگ سے امریکیوں کے انخلاء کا بتایا تھا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی کے عوام کو ہجرت پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہ مغربی کنارے کے فلسطینی اپنی سرزمین چھوڑیں گے اور نہ ہی غزہ پٹی کے عوام۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ حماس نے عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچانے کی بارہا یقین دہانی کرائی۔ اسرائیلی پروپیگنڈا حماس کی بندوقوں کو خاموش نہیں کر سکتا۔ فلسطینیوں کو زبردستی ان کی اپنی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ اور اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ سے نکلنے کی ڈیڈ لائن کے دوران بھی بمباری جاری ہے۔ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ جانے والے 250 فلسطینی راستے میں بمباری سے شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2215 ہو گئی ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری سے زخمی فلسطینیوں کی تعداد 8714 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں میں 1000 سے زائد بچے اور خواتین ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کی قسام بریگیڈ کے آپریشن طوفان الاقصی میں 200 سے زائد فوجیوں سمیت 1300 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ سعودی عرب کی درخواست پر OIC کا ہنگامی وزارتی اجلاس بدھ کو طلب کر لیا گیا۔ جدہ میں OIC کے ہنگامی وزارتی اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے غزہ کی صورتحال کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات پر بات چیت روک دی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیل سے بات چیت کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے بارے میں امریکی حکام کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ CNN کی صحافی نے اسرائیلی دعووں کی تائید کرنے پر معافی مانگ لی ہے۔ CNN کی صحافی سارا سڈنر نے اسرائیلی دعووں کی بنیاد پر کہا تھا کہ حماس کے فائٹرز نے بچوں کو قتل کیا ہے، مگر اب سارا سڈنر نے کہا ہے کہ اب اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اسرائیلی بچوں کے قتل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اپنے گزشتہ روز کے سوشل میڈیا کے بیان پر افسوس ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکہ حماس حملوں سے پیدا ہونے والے انسانی بحران میں مدد کر رہا ہے۔ اس کے لیے اسرائیل، مصر، اردن اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ فلسطین کی امداد بحالی کے لیے درکار حالات سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔